چھوٹی سی بھی خلش ہونے لگے میں تو ایک ہی ہوتا ہوں, میں اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال لیتا ہوں. 100 تیلیاں لگیاں نے, آگ ادھر شروع ہوئی ہے, ایک ماچس کی تیلی پیچھے ہٹ جائے تو آگ رک سکتی ہے. کل ایک جگہ گئے تو مسجد میں پھڈا تھا کہ کرسی تے بہ کے نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. 5 بابے جڑے سی وہ بچارے نہیں سی تھلے بہندے تے ایک کہندا سی تہاڈی ہوندی نہیں, اور رب دے گھر چ تے کافر بھی نہیں سی کرسی تے بہندے, تسی کون ہو؟ ایڈا کام چک کے رکھیا سی 30 تے. اللہ اکبر, اللہ کا شکر ہے ایک خطبہ تھا, ایک درس تھا, سمجھایا کہ اینو ایشو نہ بناؤ. اصل یہی ہے کہ مسجد چ چدراہٹ مقصد کسی دا بھی نہیں ہوندا, کرسی تے بہ کے بندہ چودھری تھوڑا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسا خیال ہے تو کوئی لے کے نہیں آتا. حضور بھی بیمار تھے, غشیاں بھی تھیں, بیٹھ کے یا لیٹ کے پڑھ لیتے تھے. الحمدللہ ساتھی بتا رہے تھے, آج فون آیا کہندے جی اللہ دا کرم ہے جی, مسیح تو کرسیاں بھی چلیاں گئیاں نے تو بابے بھی آپس چ جفیاں پا کے راضی نے. تو اپنے اپنا حساب ہے, ایشو نہ بنائیں, ریز نہ کریں, باقی معاملات اللہ گھر آباد کر دیتا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس, احباب گرامی, دنیا میں انسان کو 2 روپ دیے گئے ہیں, 2 پہلو دیے گئے ہیں. اس میں خیر کو محسوس کرنے والے, بھلائی کو جاننے والے سینسر بھی رکھے گئے ہیں. یہ برائی کو بھی دیکھتا, سنتا, سمجھتا ہے اور اس کی طرف لپکتا ہے. دونوں پہلو ہیں. گندگی بھی اس دنیا میں موجود ہے اور یہاں صاف ستھرے, نیٹ اینڈ کلین پھول اور خوشبوئیں بھی موجود ہیں. یہ اپنے ضمیر کی بات ہے اور اپنی اپنی تربیت ہے. کون کہاں بیٹھتا ہے. بھرے باغ کے اندر جو گندگی کی مکھی ہے اسے گندگی ہی تلاش کرنی ہے, اور پورے جسم پہ جہاں پھوڑا پھنسی اور پیپ ہے وہ وہیں بیٹھے گی. شہد کی مکھی کے راستے میں جتنے مرض گندگی کے ڈھیر آئیں وہ سب سے گزر کر کے جا کے پھولوں پہ بیٹھ کے رس چوس کے شہد بنائے گی. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے, اچھائی, بھلائی, خیر, شر دونوں بتا دیے. انسان کے اندر, اس کے نفس میں دونوں پہلو بھی رکھ دیے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے اس نفس کو گواہ بنا کے اور خود کو گواہ بناتا ہوں جس نے اسے بنایا ہے. میں حلفاً قسماً کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو خیر کا الہام, برائی کا الہام دونوں سجھا دیے ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہے کہ جس نے خیر اور بھلائی کا رخ اختیار کیا. ناکام ہے وہ, برباد ہے وہ کہ جس نے اپنے آپ کو دنیا کی غلط جگہوں پہ بٹھا کے, غلط جگہوں کا انتخاب کر کے گندگی کے ڈھیر اور علیشوں میں اپنے آپ کو رنگید لیا. تو یہ برباد ہو گیا, یہ کامیاب نہیں ہے. گندگی کے ڈھیر پڑے ہوں تو شہد کی مکھی انہیں دیکھ کر کے میرے راستے میں ہیں بیٹھتی نہیں ہے, اور جو گندگی کی مکھی ہے وہ اچھی چیزوں پہ بیٹھنا اس کے مزاج میں ہی نہیں ہے. تو مجھے اپنے ضمیر کو, اپنے سینسر کو, اپنی باڈی کو, اپنے وجود, اپنی چاہت کو, اپنے ارمان, اپنی تمناؤں کو, میری ترغیبات اور میری ترجیحات کیا ہیں, اس کو گاہے بگاہے چیک کرتے رہنا ہے کہ میں کدھر جاتا ہوں, میری سوچ کدھر جاتی ہے, میری فکر مثبت ہے یا منفی ہے, میرے خیالات, میرے تصورات, میری گفتگو, میرا لب و لہجہ, اس میں غالب پہلو کیا ہے. میں اس وقت قرآن مجید کی سورہ القلم, اس کے اندر سے اللہ رب العزت کا
ایک میسج دینا چاہتا ہوں. یہ آیت نمبر 24 ہے، 34. اور مالک الملک اعلان فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. لوگوں ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اور یقینی خبر دیتے ہیں کہ متقی لوگوں کے لیے، اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کو پہلے سنیں، سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں اور پھر اس امانت کو آگے پہنچا دیں، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکیں، ڈریں، بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں. انہیں متقی کہتے ہیں. مالک فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ماننے والے، جہاں سے ہم روکیں رک جانے والے، ہماری نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. میرا آج یہ موضوع نہیں، وگرنہ میں دنیا کی موجودہ ٹیکنالوجی کے عروج پہ بیٹھے ہوئے یہ بتاتا کہ جنت کا صرف ایک آرڈر جو آپ کی سوچ پہ لگنا ہے. ابھی تک دنیا میں ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ میں یہاں بیٹھ کے سوچوں اور دنیا میرا وہ آرڈر پڑھ لے اور سوچ سے جڑا ہوا اسی وقت وہ آرڈر لے کر کے حاضر ہو جائے. مجھے فاسٹ اور تیز ترین سروس اگر شہر میں ملتی ہے تو سنا ہے کہ پیزے کی ہے، اور وہ بھی آدھا پونا گھنٹہ لے جاتے ہیں. لیکن اللہ کی جنتوں میں ایسا کچھ نہیں. ادھر سوچا جائے گا، ادھر سامان سامنے ہوگا، اور بندے کے من کے پاس وہ نعمت موجود ہوگی جو اس نے اللہ کو دنیا میں مان کے جیا ہوگا. اب اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. کیا ہم ماننے والوں کو اور مجرموں کو برابر کرتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. ہم برابر نہیں کرنے والے. ہمیں ماننے والوں نے کتنی خواہشات چھوڑی، اپنی ضرورتیں چھوڑی، من کے تقاضے چھوڑے، اور کیا کیا نہیں مانگا دنیا میں، لیکن وہ اسے سنبھالتے رہے، سمجھاتے رہے کہ نہیں، تجھے یہ سب کچھ ملے گا. یہ 4 دن کی زندگی اللہ کی مان کے، مطیع بن کے، فرما بردار بن کے، عاجزی والا، انکساری والا، جھکا جھکا سا بن کے رہے. کل آئندہ آنے والی لائف ٹائم میں، پوری زندگی میں، جو ہمیشہ کی ہے، جو ابدی ہے، جو دائمی ہے، تو مانگتا جانا، کہتا جانا، اور میں تیرا رب ہو کے تیری مانتا جاؤں. مجھے اس زندگی کے لیے تیار ہونا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ماننے والوں کو اور اپنے مجرموں اور باغیوں کو برابر کر دیں. تم یہی چاہتے ہو نا کہ یہاں دنیا میں یہ موجیں کریں، آگے چل کے بھی ان کے موجے ہوں. اللہ خود کہتے ہیں ما لکم، او بھائی کیا ہو گیا، کیا بنا رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیف تحکمون، یہ تمہارا عدل ہے، یہ آرڈر ہے، اور یہ تم اپنا فیصلہ سنا رہے ہو کہ دونوں برابر کر دیے جائیں، چھوڑ دیا جائے. نہیں، رحمان ہوں، دنیا میں باغیوں کو بھی دوں گا، مگر رحیم ہوں، آخرت میں ماننے والوں کے ساتھ جنتوں کا معاملہ کروں گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے پھر ایک بات کہتے ہیں ام لکم کتاب فیہ تدرسون. تمہارے پاس کوئی تحریر ہے کہ جو دنیا میں ناز و نعم میں ہے، مال دولت میں ہے، کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری نافرمانیاں اور بغاوتیں کرتے ہیں، کیا ہم نے کوئی تحریر لکھ کے دی ہے کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ کیا ہم نے ایسا کوئی نویسہ دیا ہے تمہیں؟ کوئی تمہارے پاس کتاب اتری ہے جس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، وہ جنت جس میں تمہاری سوچ کے مطابق تمہاری پسند چلے گی، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. خیر، اللہ تعالیٰ یہ سورہ قلم میں بات کو بڑھاتے ہوئے میں اگلی صورت پہ آنے لگا ہوں. حضرات کر لیجئے جو کرنا ہے، بنا لیجئے جو بنانا ہے. میرا مالک قرآن کے کلام کے الفاظ ہلا کے رکھ دیتے ہیں، من کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. انسان کی دنیا اس کی نظروں میں مچھر کے پر سے بھی حقیر کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الحاقہ. اس کو جتنی مدوں کے ساتھ قانون اور دائرے میں رہ کے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز پھنسی کی پھنسی رہ جائے گی جب یہ حقیقی اور حقیقت اور برحق قیامت کی گھڑی آ پہنچے گی. یہ اللہ نے لفظ 3 دفعہ اسی صورت میں دہرایا ہے، الحاقہ. مل حاقہ، تم کیا جانو، ابھی تمہیں شعور نہیں، تمہیں خبر نہیں،
تمہیں ادراک نہیں، جب تلک وہ چیز دیکھو گے نہیں تمہیں کیسے محسوس، تمہارے حواس خمسہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے. وما ادراک مل حاقہ، تم کیا جانو کہ یہ ہے کیا. 3 دفعہ اللہ نے یہ بات کی. اب متصل بعد اللہ کہتے ہیں دنیا کی ایک پاورفل بڑی باغی و سرکش قوم کا ذکر کر کے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہ کھڑکھڑا کے رکھ دینے والی، ہلا دینے والی، زلزلے بپا کر دینے والی، چھتیں گرا دینے والی، اپنے جدا کر دینے والی، زمین کے منہ پھاڑ دینے والی، بلڈنگیں گرا دینے والی، سمندروں کو سونامی بنا دینے والی، یہ جو القاریہ ہے، یہ اسے جھٹلایا تھا قیامت کو اور آخرت کو 2 بڑی قوموں نے. ایک سمود ہے صالح علیہ السلام کی، ایک عاد ہے. اس قوم نے ہود علیہ السلام کے فیصلے ٹھکرائے اور عاد نے صالح علیہ السلام. سمود، عاد، ان کی عجیب و غریب کہانی ہے. اللہ اسی صورت میں بیان کرتے ہیں، ہم پڑھیں گے. ہم ان سے طاقتور نہیں ہیں. میں ابھی فیصل آباد کے 4 کونوں کی ہر انٹری سے واقف ہوں. کون کون سی بلڈنگ کتنی مضبوط اور تہ خانے کیا بنے ہیں سب جانتا ہوں. لیکن جو ان لوگوں کی بلڈنگوں کو دیکھا، جو ان کے قد کاٹ تھے، وہ شاید ہم میں نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں سمود نے اور عاد نے، ان دونوں نے جھٹلایا. سمود صالح علیہ السلام کی قوم، عاد ہود علیہ السلام کی قوم. کرا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ یہی ذکر کرتے ہیں. میں پہلے تھوڑا سا، یہ باغی بن گئے تھے، منمانیاں کرتے تھے، جو دل میں آتا تھا کرتے تھے. نہ حق کی دعوت دیتے تھے، نہ دینے دیتے تھے، نہ چلتے تھے، نہ چلنے دیتے تھے، نہ اپناتے تھے، نہ اپنانے دیتے تھے. اور کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، کوئی اینڈ نہیں، کوئی انجام نہیں. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، میں سمود کا ذکر بعد میں کرتا ہوں، اللہ نے پہلے کیا ہے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. ہم نے عاد کی ہوا جو دماغ میں بھر گئی تھی، علاج ہوا سے کیا ہے. یہ واقعات قرآن مجید کیوں ذکر کرتا ہے، تاریخ بیان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے. قوموں کی بہاروں کا منظر کیوں وقف خزاں ہو جاتا ہے، بہار پہ خزاں کیوں آ جاتی ہے، آبادیاں اجڑ کیوں جاتی ہیں، بستیاں ویران کیوں ہو جاتی ہیں، اور شہر قبرستانوں میں تبدیل کیوں ہو جاتے ہیں، ہر طرف لاشوں کے انبار کیوں لگتے ہیں. پیچھے کہیں نہ کہیں سرکشی، بغاوت اور طغیان اور عصیان اور نافرمانی کھڑی ہوتی ہے. یہ قوم عاد کے قد بڑے لمبے تھے. ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ لمبے قد اس وقت میاں والی ڈسٹرکٹ میں پائے جاتے ہیں. جینیٹیکلی ایک چیز ہے. مختلف علاقوں میں کہیں چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے ملیشیا، انڈونیشیا کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ہماری نسبت، یا اسی طرح کورین، جیپنیز، ان کے قد چھوٹے ہیں ہم سے. یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، بڑا کس کو رکھنا، چھوٹا. انہیں اپنے قد کاٹ پہ بھی مان تران تھا، بڑی طاقتیں رکھتے تھے اور بغاوتیں کرتے تھے. اللہ رب العزت نے سمجھایا، نہیں سمجھے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے دماغ میں پانی آ گیا تھا تو رب نے پانی سے پانی مارا. اگر وہ پانی سے پانی پہ پانی لکھ کے انسان بنا سکتا ہے، کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا. جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا، ایسے ہی انسان اگر پانی سے بنا سکتا ہے، کائنات بنا سکتا ہے، تو وہ پانیوں سے طغیانی کے سونامی اور پانی بھی مار سکتا ہے. قوم نوح کے دماغ میں جو بغاوت کا پانی تھا، رب نے پھر جس طریقے سے ہفتہ بھر بارشوں سے زمین کے نیچے پانیوں سے غوطے دے دے کر کے مارا، حتیٰ کہ وہ بیٹا جو پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا اور ماں کے کہنے پہ کہتا تھا مجھے کچھ نہیں ہوگا، رب نے اس کی بھی جو ایک اذیت ناک موت بنائی، قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا. اس قوم کے ہوا بھر گئی تھی، بڑی اونچی ہواؤں میں رہتے تھے، کسی کو سمجھتے کچھ نہیں تھے. تو کون بھائی؟ لب و لہجے بگڑ گئے تھے، انداز بگڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہوا چلائی. 7 لیال، 7 راتیں لگاتار جھکڑ اور آندیاں چلی. اللہ معاف کرے، 1 گھنٹہ بھی چلے تو برداشت نہیں ہوتی. 7 راتیں. فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ،
सरकश तुगयान, तेज आंधी तूफान, 7 रातें व समानियत अय्याम, और 8 दिन लगातार, 8 दिन लगातार, 7 रातें, 24 घंटे नॉन स्टॉप रब ने आंधियां चलाई। ये कौम ऊंधे मुंह मर के गिर गई थी, जैसे जमीन पे सुसरी पड़ी होती है। और कुरान मजीद ने जो नक्शा खींचा है, का अन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, रब इनको हवा में उड़ाते थे, उड़ा करके ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, सर सर से टकराते, पटाखे बजते, और हवा के इस लेवल से इसके ऊपर वाले हिस्से को झटका मिलता, कमर के कड़े टूटते, पांव जमीन पे रहते और सर आगे गिरता, जैसे लंबी खजूर दरमियान से टूट के कहीं रास्ते पे या दरख्त आंधी में गिरा होता है। अल्लाह कहते हैं लंबे तनु वाली खजूरें जैसे धड़ाम से कमर के बल जमीन पे गिरती हैं, का अन्नहुम आजाजु नखलिन खाविया, गिरी हुई खजूरों की तरह इनके लंबे कद जो थे, लंबे तड़ंगे, वो जमीन पे ऊंधे मुंह मैंने गिरा दिए थे। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, दुनिया में पता करो कौमे आद का कोई पीछे आदि मौजूद है? हमने नहीं छोड़ा। ये गुनाहों के आदि, ये जुर्म के आदि, ये अंबिया की बगावतों के आदि, ये हकायक को रद्द करने के आदि, इनके अंदर अदावतें, जिदें और दुश्मनियां। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, जाओ उर्दन की सरजमीन को देखो, जाओ इराक को जाके देखो, जाओ आज उस अरब पट्टी में कहीं ढूंढो कि इनके पीछे कोई रहने वाला कोई आदि है। सफ़े हस्ती से मिटा दिया। थोड़ा पीछे आइए, इसके बाद कौम समूद आई। इन्होंने देखा आदियों ने अल्लाह की बगावत की है, तो अल्लाह ने उन्हें हवा से मारा है। हक तो यह बनता था कि लौट जाते, घबरा जाते, डर जाते, रुजू करते, इनाबत करते, मान जाते अजाब को देख के, लेकिन जैसे हम नहीं दलेर हो गए। पहले कहीं आंधी चलती थी तो हमारे बुजुर्ग कहते थे यार ये लाल नेरी है, किते कत्ल हो गया, अल्लाह तो डरो, एक हैबत होती थी। मैं अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को सहमा हुआ देखता था। मगर आज कोई नहीं, जलजला आया है तो हंस रहे हैं, कह के लग रहे हैं, वैसे कैफे चल रहे हैं, खाना पीना, रब की बगावत, जो जो अड्डे हैं वो अपनी जगह पर हैं, कोई डर नहीं। हादसे से बड़ा हादसा यह हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। कौम समूद ने क्या किया? मदायने साले, अगर आप तबूक वाली साइड से उर्दन में एंट्री लें तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया का ऐसा उजूबा है कि दुनिया तो अपने तौर पे देखती है, लेकिन 8वें नंबर पे नहीं, पहले नंबर का वो उजूबा है कि 360 एंगल से पहाड़ों को कुरेद के, खोद के ऐसी बिल्डिंगें बनाई गई कि जहां हवा अपना प्रेशर बना ही ना सके। बिल्डिंगें ऐसी बनाई गई क्योंकि उससे पहले उन्हें पता था हवा, आंधी, झक्खड़ उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं, लिहाजा पहाड़ चुने गए। पहाड़ भी वो खित्ते के चुने गए कि जो सबसे सख्त पत्थरों वाले हैं और जहां आके वादियों में हवा का प्रेशर ही ना बने। अगर आप कलर कार से आगे जाते हैं ना इस्लामाबाद, तो रास्ते में कई वेव्स आती हैं जहां पे हवा की वजह से गाड़ियां भी डोल जाती हैं और लिखा होता है कि स्पीड स्लो कर ले। यहां स्लिपरी एरिया है, मुमकिन है कि वेव्स के साथ, हवाओं की लहरों के साथ आपकी गाड़ी जो है वो इम्बैलेंस हो जाए। इन्होंने घरोंदे बनाए और ऐसे एंगल और जावियों से बनाए कि हवा दाखिल हो भी पूरी आंधी के साथ तो अपना प्रेशर तोड़ दे। ठीक हो गया। इंजन से निकलने वाली हवा का प्रेशर जालियां लगा लगा के हम सलेंसर से उसकी आवाज और उसकी हवा उतनी नहीं जितनी इंजन से निकल रही होती है रोक लेते हैं। उन्होंने भी रोक लिया, शोर भी रोक लिया, कवर किया, लेकिन बगावत से न हटे। साले अलैहिस्सलाम ने समझाया, कज़्ज़बत समूद बित्तग़वाहा इज़िम बअस अशकाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दम। कुरान के लफ्जों में वो धड़ाम की गूंज है। अल्लाह के अपने लश्कर हैं, वो एक ही लश्कर से किसी कौम को दोबारा नहीं पकड़ते। अल्लाह के अपने तरीके, नए से नई, जैसे वारदातें नई, तरीके नए, अल्लाह की पकड़ के अंदाज नए। अल्लाह ने आवाज को हुक्म दिया, शोर, कि उसकी वजह से इतना धमाकेदार आवाज थी कि इनके भेजे
नाक कान ENT से गले और गले से मैदे और मकद और पखानों के रास्ते से निकल के ज़मीन पे गिर के यूं पड़ा जैसे मक्खी बैठे एक दाग पड़ता है। यूं लगता था कि यहाँ कुछ था पहले थोड़ी देर, लेकिन क्या था ये पता नहीं, क्या था पता नहीं। मैंने अपनी आंखों से एक हादसा देखा सरगोदा रोड पे, बच्चा है बाइक पे जा रहा है, लेकिन जब हादसा हुआ और हम गए और देखा तो मेरे ख्याल में सिर्फ शापर में डालने के लिए कीमा था, कुछ और नहीं था। यूं अल्लाह ताला ने इनको आवाज के साथ मारा। इन्होंने समझा था हवा आएगी, उसके पास अपने थे, वो जितनी उन्होंने बनाई थी उतनी उसकी गूंज बढ़ गई। आइए बगावत करने वाले ना बने। अल्लाह फिर कहते हैं वजा फिरऔन व मन कबला, फिरौन भी आया, उससे पहले भी लोग आए, नमरूद भी आया। वल मुतफिकातु बिल खातिया, भलाई वाली बस्तियां बुराइयों में बदल गईं, खैर खाही वाले लोग दुश्मनियों में आ गए और जिद और अना पे उतर आए। अल्लाह ने क्या किया, जब उन्होंने ये किया फअसौ रसूल रब्बिहिम, रब के पैगाम का रद्द, नुमाइंदे का रद्द, पैगंबर का रद्द, बगावत ही बगावत, मर्जी ही मर्जी। अल्लाह ताला ने इसके बदले में फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया, अल्लाह कभी किसी को दुआ किया करें, अल्लाह मुझे, मेरे ख़ानदान को, मेरी नस्ल को कभी ऐसी पकड़ में ना पकड़ना कि जिसे राबिया कहते हैं, जिसके बाद रब नचोड़ के रख दे, मरोड़ के रख दे और बचे भी कुछ ना। मशीन में आया हुआ हाथ बच जाता है। कल साथी बता रहे थे कि एक दो रूलर्स के अंदर आदमी का हाथ आया तो उसमें कोई हड्डी नामी कोई चीज़ नहीं थी, जस्ट आप चेक करें तो हर चीज़ वो बारीक नरम गोश्त, हड्डी भी गोश्त बन गई। लोगों ने हल निकाला कि चलें डॉक्टर जिसको काट के बाकी हिस्सा बचा लेंगे, लेकिन जब रब पकड़ता है तो फिर नस्लें भी नहीं बचती, असलें भी नहीं बचती, फसलें भी नहीं बचती, फिर कुछ नहीं बचता। अल्लाह ने उन्हें बड़ा ज़बरदस्त, इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया, तुम्हें पता नहीं है कि हम क्या कर देते हैं, कैसे हम आपको उठाते हैं। खैर आगे अल्लाह ने ना जहन्नम और क़यामत का जिक्र किया है, मुझे थोड़ा सा पहले पढ़ना है, फिर अपनी किताब ज़िंदगी को देखना है। अल्लाह ताला आगे चल के कहते हैं, लोगों सुनिए, लिनजअलहा लकुम तज़किरा, ये तज़किरा अरबी में जो लोग अरब मुल्कों में रहे पता होगा इसे टिकट को कहते हैं, याद दहानी, कि याद दहानी हो फ्लाइट वालों को कि ये इस बंदे की टिकट है, इसने फलां तारीख को फलां टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचना है। ये तज़किरा इस सूरत में 2 दफा आया है, अल्लाह ने 2 मरतबा इसका जिक्र किया है। और ये जन्नत का टिकट है या जहन्नम का टिकट है? दुनिया में याद दहानी कर लोगे, याद रखोगे तो जन्नत का टिकट, भूल जाओगे तो जहन्नम का टिकट। अब अल्लाह फरमाते हैं सुनो, अच्छी तरह सुन लो, कान लगा के सुन लो, ताइयह उज़ुनुम वाइया फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस, सर जी मैं सूर का तसव्वुर बयान ही नहीं कर सकता। हुजूर मेराज पे गए तो आपने फरमाया कि मैंने एक फरिश्ते को देखा, मुंह में सूर लेके खड़ा है। वो कितना बड़ा होगा, हैबत क्या होगी, खौफ डर क्या। जब से रब ने उसे बनाया उसकी यही ड्यूटी है, बस लेके तैयार खड़ा है। वो थकता नहीं है, वो अकता नहीं है, वो घबराता नहीं है। सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि क़यामत का कोई टाइम किसी को खबर नहीं, सिर्फ अल्लाह को पता है। उसने कान लगा रखा है, सूर हाथ में पकड़ के मुंह में ले रखा है। मता युमरु बिन नफ़ख़ि फ़यनफ़ख़ु फ़ी, कब अल्लाह कहें कि कुन डन, मार दी जाए फूंक, और वो फूंक मार दे। और दुनिया की सबसे बड़ी पावर विंड पावर है। हवा पानियों को सुनामी बनाती है, हवा आग के शोले भड़काती और बुझाती है, हवा मट्टियों को उड़ाती है, आंधी बनाती है। हवा कितनी ताकत रखती है कि सिर्फ एक फूंक, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़क़तम वाहिदा, आसमान का जितना निज़ाम शमसी है सारे का सारा झड़ जाएगा, गिर जाएगा। सूरज नूर खो बैठेगा, फूंक और हवा इतनी तेज होगी, सितारे बुझ जाएंगे, चांद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जमीन अपनी जगह छोड़ के उभर पड़ेगी और आसमान को लपेट लिया जाएगा। इतनी पावर है इसमें कि जितने पहाड़ हैं रुई बन जाएंगे उस हवा के प्रेशर से, इंसान पतंगे बन जाएंगे। और ये सारे मंजर अल्लाह ने कुरान में खींचे, सिर्फ एक फूंक,
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نفقتم واحدہ وحملت الارض، زمین اٹھا لی جائے گی، والجبال، اور پہاڑ جو ہیں فدکتا دکتم واحدہ، ایک ہی. یہ آپ نے بچپن میں شاید جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ جب ہم گندم کے اندر جو مٹی ہوتی تھی نا، اس کو بڑے بڑے کنڈوں میں ڈال کے، بڑے بڑے ہمارے پاس لکڑی کے مولے ہوتے تھے، وہ مارتے تھے تو جو مٹی تھی وہ باریک ہو جاتی تھی، پھر چھاج کے ذریعے ہوا میں اڑاتے تھے تو مٹی اڑ جاتی تھی. ہم ایک آواز کا جھٹکا ماریں گے، جتنے پہاڑ ہے روئی بنیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جو وقوع ہونا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھاڑ دیا جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، کوئی بھاگنا چاہے ہو نہیں سکے گا. چاروں طرف کل کائنات کے ایک ایک چپے کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے موجود ہیں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تیرے رب کو یا تیرے رب کے عرش کو کچھ نہیں، 8 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ اس کو لیے ہوئے سنبھالے ہوئے ہیں. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، ان حالات کو پیدا کر کے تمہیں قبروں سے کھڑا کر کے ننگا کر کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. نہ دولت پاس، نہ مال پاس، نہ جان پاس، نہ جانو پاس، نہ عزت پاس، نہ آبرو پاس، کچھ نہیں. ہر شے اڑے گی سوائے ایک نیک عمل کے. نیک عمل نہیں اڑ سکے گا. جتنی مرضی آندھی آ جائیں، جتنے طوفان آ جائیں، وہ بندے کے پاس رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ فرما کے سمجھا کے جس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سنیے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دینا جن کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے. کچھ لوگوں کو عمل نامے اور رزلٹ نکال کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور یہ خوش خوش کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پنڈ ڈالو آ جاؤ میرا آج رزلٹ دیکھو، یہ رزلٹ کارڈ ملا ہے، اللہ کی طرف سے نعمت اور جو ہے وہ اللہ کی عطا میسر ہوئی ہے. هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، آج مجھے میرے رب نے یہ اس لیے دیا ہے کہ میں یقین کامل کر کے مٹا مٹا جھکا جھکا عاجز عاجز اللہ کے اس دن کے کہ وہ گردن کے سریے نکال دیتا ہے. میں اپنی اکڑ میں، اپنی پھوں میں، اپنی ہیبت میں، اپنی جرت، اپنی دلیری، اپنی چدراہٹ، اپنا عہدہ، اپنی کرسی، اپنی سیادت، اپنی قیادت، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں مالک الملک سے ڈرا کرتا تھا اس دن سے. اور اس ڈر کا نتیجہ ہے کہ آج میرے رب نے مجھے دائیں ہاتھ میں یہ دیا ہے. اللہ خود اعلان کرتے ہیں فَهُوَ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ ایسی زندگی میں ہوگا جو اس کی مرضی کی ہوگی. میں ویسے اج تک 50 سالاں چ جنوں بھی پوچھیا نا، سناؤ جی زندگی کداں دی لنگن ڈئی ہے، کہندے جی ڈنگ ٹپاؤن ڈے. پتہ نہیں پنجابی چ دا کی مانا ڈنگ ٹپاؤن دا. ڈنگ ٹپا رہے ہیں جی، گل چ پیا ڈھول بجا رہے ہیں جی. پاجی کی دسی ہے، بس ٹائم پاس کرن ڈے ہیں. ٹائم پاس لوگ بن کے جنوں پوچھ لو اولاد سناؤ، استاد جی منگی تے اللہ تو چنگی سی پر مالک دیاں مرضیاں نے بھڑی نکل آئی تو کی کرا. گھر والوں کا سناؤ، استاد جی بس نہ پوچھو. گھروں کسی نو پوچھ لیے، سناؤ میاں جی دا چھان بورے چ وکدا ہوندا نا میں ویچ دینا سی. اے ویلیو جی، آ قیمت ہے ساڈی. دن رات کم کر کے، محنت کر کے، تغاریاں چک کے، چولہیاں تے سڑ کے، روٹیاں پکا کے، کھانے کھوا کے، کوئی کسی سے راضی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں جو زندگی دوں گا نا وہ مرضی کی ہوگی، راضیہ، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو سوچو گے. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں کہ حوریں تیار بیٹھی ہیں، عورت جنت میں چلی جائے صحیح. جو دنیا میں سوچا ہے، جو تخیل ہے، جو خیال ہے، جو تصور ہے، جو امیج ہے، جس کو پسند کیا ہے، جس کو ذہن میں رکھا ہے، جس کو اپنی خوابوں کا شہزادہ بنایا ہے، ادھر صرف سوچنا ہوگا. رب وہی دے کر کے راضی کرے گا. جب تک بندہ یا عورت راضی نہیں ہوگا نا، اللہ نے جنت پھر کس لیے رکھی ہے؟ تیری مرضی کا، تیری رضا کا. دنیا میں میری 4 دن مرضی مان لے، آنے والی زندگی ساری تیری رضا ہوگی، میں پوری کروں گا. پھر اللہ اس کے بعد جو کہتے ہیں وہ سننے والا فی جنت عالیہ. تہاڈی مسیت نیویں ہو گئی ہے، میں دلی دعا کرنا یہ اینی کچھ ہی ہو جاوے کہ تہانوں اے سی چ بیٹھے بھی مینوں جویں پسینہ آن ڈیا نہ آوے، چھتاں اچھیاں ہون،
ਮਕਾਨ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ है कि नहीं। प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट्स यही कहते हैं और ठेकेदार भी ये कहते हैं भाजी नाल वालियां तो थोड़ी जी कुर्सी उच्ची चुक लो, रेट चंगा लग जाएगा। तेरे रब ने अगर पैगंबर का वफादार और अल्लाह का हयादार बन के जाएगा ना, अल्लाह ने नीचे वाली जन्नत नहीं देनी, फी जन्नतिन आलिया, सबसे बुलंदी वाली जगह देनी है जिसे जन्नतुल फिरदौस कहते हैं, जो रब के अर्श के बिल्कुल नीचे, वो वाली जन्नत अता करनी है। फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया। हाय हम अंगूर खाते हैं, तरस गए हैं जी, 500 तो थल्ले ही नहीं आउन डिया जी, वो बार्डर बंद हो गया जी, चमन वाले लच्छेदार अंगूर नहीं आउन डिया। ये जी फुलां जगह से आ रहा है इसलिए महंगा है, इतनी दूर से आता है जी, पहुंचते हुए इतना खराब निकलता है, इतना अच्छा निकलता है। इधर सोचोगे उधर गुच्छे मुंह दे विच सामने, हाथ लाउण दी भी लोड़ नहीं, करो इशारा जिन्हों करना है, सोचो वही आपके मुंह के अंदर आने को तैयार होगा। करीब तरीन कुलू वशरबू हनिया, क्या खाना है क्या पीना है मजे से खुल के खाओ, बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, ये तुम्हें हम इसलिए दे रहे हैं कि तुमने माजी के मुश्किल तरीन दिनों में जो हमें याद रखा था, तुसी सानू भुल्ले नहीं सी ते अज असी तुहानू नहीं भुल रहे। ये कहने के बाद अल्लाह कहते हैं व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, अल्लाह हमें इनमें से ना करना। कुछ लोग होंगे जिनको अमलनामा बाएं हाथ में मिलेगा, फयकूलु या लैतनी, रोएगा हाय काश, हाय काश, लम्मूता किताबिया, मुझे इससे बेहतर था कुछ दिया ही ना जाता, अमलनामा ना मिलता, रिजल्ट कार्ड ना मिलता, वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे ये भी इल्म नहीं मेरा हिसाबो किताब क्या है, या लैतहा कानतिल काजिया, काश मुझे यहां मौत आ जाए, मा अगना अन्नी मालिया हालाका अन्नी सुल्तानिया, होए मेरा माल, मेरी औलाद, मेरी दौलत, मेरी सियादत, मेरी क़यादत, मेरी सियासत, मेरी हुक्मरानी, मेरी स्टेट, मेरी सल्तनत, मेरे आर्डर, मेरा ला, मेरी फौज, मेरी सिपाह, मेरे कोई काम ना आई, हलाक हो गए वो। आज मेरी मामूली सी भी वैल्यू नहीं, हलक अन्नी सुल्तानिया, ये कह रहा होगा कि आवाज आएगी पकड़ लो पकड़ लो। भाजी पिंड च पुलिस पै जाए ना तो पूरा महला बाहर तमाशा वहदा है, इन्हें कुछ किया होना है। आओ, अल्लाह ने किसी जगह मसलक का जिक्र नहीं किया, खुल के कहा है, नबियों के बागी, नबूवत के बागी, रिसालत के बागी, जो उन्हें अता मिली, जो उन्होंने दिया, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा सारे कहने वाले, लेकिन काबिले अफसोस कि जिसने पूरी गली में, सारी दीवारों पे, घर में, मोहब्बत में, आमद में झंडियां लगा रखी थी, फजर की नमाज हुई है तो इसी के घर के अंदर की कुंडी नहीं खुली। ये कुंडियां लगाने वाली कौम, ये सो जाने वाली कौम, आमद मुस्तफा के साथ ज़कात मिली, दे नहीं पा रहा, उमरा मिला, कर नहीं पा रहा, हज मिली, समझ नहीं पा रहा, और रोजे रखने पड़े तो पित्ता पानी हो रहा है, अखलाकियात मिले तो बद अखलाक है ये, ना रसूल सल्लम की सीरत ले सका, ना सूरत ले सका, ना लबो लहजा ले सका। मेरे पैगंबर के सीने में किसी के लिए कीना नहीं था, मगर कीने लेके सारी जिंदगी रिश्तेदारों के बारे में गुजार देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि इधर ये अभी कह रहा होगा, इधर फरिश्तों को आर्डर होगा, हुजू पकड़ लो पकड़ लो, उल्लू जकड़ दो इसको, संगल मार दो, सुम्मल जहीमा सल्लू, इसकी तैयारी करो जन्नत जहन्नम की तरफ जाने के लिए। मैं दिन को असर के बाद सूसा रोड से गुजरता हूं, वहां काफी सारे सज्जी वाले बैठे हुए हैं, बलोची सज्जी, कोयटा सज्जी, फुलां सज्जी, पीछे ना तैयारियां लग रही होती हैं मुर्गियों को लेके, उनको ज़बा करके, उनके पर नोच के, गर्म पानियों में फेंक के, उधेड़ मुधेड़ करके जिल्द ऊपर रहने दी जाती है, तैयारियां लग रही हैं। क्या देखता हूं कि उनको निकाल के, हुजूहु फगुल्लू, पकड़ के, हाथों में जकड़ के, लंबी सीखें लेके, पीठ में से डाल के, गर्दन से निकाल के, आग तैयार कर दी गई है, जलाई गई है, मगरब से पहले जल रही है, और उसके ऊपर ला करके उनको मट्टी में गाड़ के खड़ा कर दिया जाता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद घुमाया जाता है, पीप और कचालू निकलता है, जमीन पे और मट्टी पे गिर रहा होता है, तैयारी लग रही है, रब ने दुनिया में दिखा दिया। अल्लाह कहते हैं इसको पकड़ो जकड़ो, जहन्नम में फेंकने से पहले सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, 70 हाथ लंबा सरिया इसके पीछे से दे के मुंह से निकाल दो।
सर जी एक ही सूरत काफ़ी थी मेरी गर्दन के सरिये निकालने के लिए। जिस जगह अना है, मैं है, अकड़ है, तू कौन मैं कौन, तू मैनू जानदा नहीं मैं तेनू, हमारी यही जंगें रह गई हैं। हुकूमत से लेके तंजीमों तलक, ग्रोहों तलक, जमातों तलक, सियासी पार्टियों तलक, फिरकों तलक, अफराद तलक, जमाआत तलक, एक गली एक मोहल्ले में चंद लोग। और अल्लाह माफ़ करे हजरात, सबसे पहला इसका मैं जुर्मदार हूं अगर मैंने ये पढ़ के भी अपने अंदर नरमी नहीं लाई और ये रवैया रखा है मैंने लोगों से, तो आजमाइश है, इसको इसमें जकड़ के परो दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, इसे अल्लाह की अजमतों का पास ही नहीं था कि वो कितना बड़ा है। वो पकड़ सकता है, वो जकड़ सकता है, वो मार सकता है, वो धुतकार सकता है, वो फिटकार सकता है, वो इबलीस को लईन मैं पे बना देता है, वो नमरूद को जूते मरवा देता है मैं की वजह से, इसी मैं की वजह से वो फिरौन को गोते दिलवा देता है, वो अबरा को अबाबीलू से मरवा देता है, वो कारून को जिंदा जमीन में धंसा देता है, वो हामान के रगड़े लगा देता है। वो नहीं छोड़ता किसी बड़ी से बड़े बागी को, तागी को, जिसकी गर्दन में सरिये हों जब तक निकल ना जाए, मरने से पहले पहले दिखा देता है कि हक क्या है। लेकिन ये नहीं मानता था वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, रब के साथ भी बदसलूकी और ज़रूरतमंदों के साथ, मोहताजों के साथ, मिस्कीनों के साथ। दूसरी जगह अल्लाह ने कहा है कि अगर दुनिया में आखिरत को और दीन को झुठलाने वाला देखना है तो इसको देखिए, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। ये वो बदनसीब है कि जिसके मुआशरे में यतीम जो है वो धक्के खा रहा है और मिस्कीन को पूछने वाला कोई नहीं। ये है वो फन्ने खां बन के फिर रहा है मगर इसको कोई परवाह नहीं। अल्लाह कहते हैं ठहर जरा, फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम। इन्हें कदी किसी यतीम नू, मिस्कीन नू, माड़े नू, गरीब नू कदी सीने लाया ही नहीं, नहीं लगाया। कौन है ये? होगा कहां से आ गए हैं ये गरीब लोग, ये कीड़े मकोड़े, ये मेरे रिश्तेदार। अल्लाह ने थोड़ा नवाज क्या दिया, अकड़ फू ही खत्म नहीं हो रही। मालिक फरमाते हैं आज लब जेड़ा यार लबना ही, बना जत्था जो बनाना है, लेके आ गरो जो लाना है। कहां है तेरी ताकतें, तेरी जमीयतें, वो तेरे सारे सेटअप, वो मंजा ग्रुप, वो थड़ा ग्रुप, वो डंडा ग्रुप, वो मुसल्ला ग्रुप, वो चौधरी ग्रुप, वो मान ग्रुप, वो राठ ग्रुप, वो मियां ग्रुप, वो तेरे बड़े बड़े ये जाट ग्रुप, ये राणा ग्रुप, ये मुगल ग्रुप, तेरी बिरादरियों के ग्रुप कहां है? कोई एक जिगरी दोस्त लेके आ जो तुझे मिलता है, मैं उसके तेरे हवाले करूं, जो सीने लगाता है। असी जो करना सी कर देता है। चीख के कहेगा अल्लाह मालिक भुख लगी है, 50,000 साल हो गए है, मौला मैं ते झट नहीं सी कढ़दा, तरला ही कुछ दे छड़। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन। लोगों भूख जितनी लगी हो आप पे और मेरे पे गुर्बत इतनी नहीं आई कि हमने कभी भूख में किसी का फोड़ा या पीप चाटी हो। ये वो मंजर है। डर सकते हो तो आज डरो, रुक सकते हो तो आज रुको। मैं आपको ताने दूं, आप मुझे ताने दें, एक दूसरे की चादर उतारें, धोतियां खींचे, इज्जतें तार तार करें, मैं तेनू पूछ लांगा, मैं तेनू वेख लांगा। पूरे मुल्क में इस वक्त अल्लाह की कसम हालत ये है। आज क्यों मैं जुम्मे वाले दिन भी छुट्टी पे, मेरे बच्चे क्यों नहीं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में? क्या चाहते हैं? 4 दिन की चुतराहट? आओ चेक करो मिलेगा क्या। कमाने वालों, जुआ खेलने वालों, पैसा लगाने वालों, कौमों को बर्बाद करने वालों, उम्मत मुसलमा को तबाह बर्बाद करके खुश होने वालों, इनके ऊपर अपनी नजरें रखने वालों, खाना मांगेगा, अल्लाह कहेंगे इनू जहन्नमियां दे जख्मां दी गंदी ते सड़दी बलदी पीप दे दो, निचोड़ो ਇਹਦੇ मुंह च ले आके। आप और मैं एक नींबू नहीं बर्दाश्त करते, अगर एक लेमन मुंह में निचोड़ दिया जाए ना तो झुरझुरियां आएंगी। नाली का पानी करोड़ गुना साफ है कयामत की जहन्नमी की उस पीप से, नहीं पी पाते। लेकिन अल्लाह की कसम जब ये पढ़ता हूं, लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, हर जुमे दूसरी रकत में पढ़ते हैं कयामत के दिन कांटेदार झाड़ियों के पत्ते खिलाए जाएंगे, जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। और इससे पहले अल्लाह ने क्या कहा? पानी पिलाया जाएगा तो पीप का,
لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ ان کے وجود میں ٹھونسا جائے گا، مرتا کیا نہ کرتا یہ کھائیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون، جو تم دنیا میں نظارے دیکھ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وما لا تبصرون، تمہیں جو دکھتا ہے اس کی بھی قسم، جو نہیں دکھتا اس کی بھی۔ انہ لقول رسول کریم، میں رب قسم کھا کے حلفاً تمہارے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے کی بات ہے، یہ وہی فرشتے کی وحی ہے، جبریل کی وحی ہے، یہ کریم پیمبر کی اور تمہارے رب کی بات ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کچھ شاعرانہ مصر یا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم ایمان تو لاتے ہو مگر تھوڑا سا۔ سچی دسیا جی بھاجی، بیٹھے ہیں تانوں بھی ماشاءاللہ ایتھے قرآن کمپلیکس، اللہ ہور برکتاں پاوے، دلی دعاواں نے کہ رب تواڈے بچے بچے نو، ایک ایک بیٹے نو، ایک ایک بیٹی نو قرآن دا واقف بنا دے، حافظ بنے بہت اچھا، نہ بنے واقف تو بنا دے۔ قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ پڑھا کبھی ہم نے، سنا ہم نے، یہ یہیں پہ موجود ہے، یہ وارننگ موجود ہے۔ الرٹ آ جائے نا کہ زلزلہ آنے والا ہے تو سب ریڈی ہو جاتے ہیں، سیلاب آنے والا ہے لوگ جھگیاں اکھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ رب کہتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور لوگوں قیامت آ گئی ہے، چاند پھٹ گیا ہے، یوں دیکھو کہ نظروں کے سامنے ہے۔ ہم نے حضور والا چاند پھٹتے تو نہیں دیکھا، انگلی کے اشارے سے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن میں اسی صاحب قرآن کی زبان پہ اللہ نے بیان کروایا، چاند پھٹ چکا، قیامت آ چکی، اور آپ کہتے ہیں قیامت میرے ساتھ یوں جڑی ہے، میرے اور اس میں کوئی فاصلہ نہیں، یعنی میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، میرے ساتھ متصل قیامت آنے والی ہے۔ ماننا کسی نے ہے؟ کوئی ڈر ہے؟ کوئی خوف؟ اللہ کہتے ہیں سنیے، یہ شاعر کا قول نہیں، قلیلا ما تؤمنون، ہم میں سے ہر ایک بندے کو گنتی آتی ہے 100 تلک، کہ اگے بھی آندی ہے؟ نہیں مولانا صاحب تسی لیاؤ نوٹ لیاؤ رے پھڑاؤ، اسی تانوں لکھاں تک گن کے وکھاواں گے، کروڑاں تک گنتی پوری ہوندی ہے۔ دتھیاں سٹو تسی، آن دو لے چلو کتے بینک چ، نہ کرو کوئی پہلی خریدو، ہم گن کے دکھائیں گے۔ اسی کوئی ان پڑھا؟ قرآن آتا ہے جی، آندا جی، کنا الحمد شریف جی، قل ہو اللہ پڑھ لینا جی، اور نماز لی کافی ہے، چلو اتنا قلیلا ما تؤمنون، تم کتنا ہی تھوڑا اور چھوٹا سا ایمان لے کے بیٹھے ہو۔ قد چھوٹا ہوئے تو بچے نو دوائیاں کھوان کے بڑا ہو جائے، بچہ بھی محنت کرے گا کہ میرا قد لمبا ہو جائے، ہائٹ زیادہ ہو جائے، کالا ہے تو وائٹ ہو جائے، مرد عورت سارے لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ قیامت کے دن سارے سفید چہرے سیاہ ہو جانے ہیں جس کا رب پہ ایمان نہیں ہے، جس کے پاس توحید نہیں ہے، کالے سیاہ چہرے تے کالے بلال حبشی دے چہرے چٹے ہو جانے نے جنہاں کو رب دی توحید سے۔ یہاں بھی کوئی فرق ہے؟ کسی کو میں نے نہیں دیکھا آج تلک، میں جا کر کے بڑے بڑے یہ بیوٹی سینٹر سے اور مختلف لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کریم کا، کہتے جی گورے چٹے سارے ہی لگے ہیں نا، مگر قرآن مجید پہ کون ہے؟ سنی شیعہ وہابی دیوبندی چشتی سولوردی قادری کہہ کر کے ہم ایک دوسرے کو رد کر کے یہ تیرے لیے آیت ہے، یہ تیری صورت ہے، یہ میری ہے، یہ تیرے حق میں، یہ میرے خلاف ہے۔ نہیں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ توحید چہرے سفید کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، عمل کرنے والے قیامت کے دن، عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، قیام رکوع سجدے کرنے والے، رو رو کے گڑ گڑانے والوں کے چہروں پہ خوف ہوگا اور کالے سیاہ ہوں گے، رنگ فک ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں عاملۃ ناصبہ، نیک تہجد گزار۔ کیوں؟ عمل کیے تھے، توحید تھی تو سنت نہیں تھی، سنت تھی تو توحید نہیں تھی، شرطیں پوری نہیں تھی۔ منڈی میں ریٹ نہیں لگتا اگر پھل میں یار کا نہ ہو، کپڑے کا ریٹ نہیں لگتا اگر تاریں اور دھاگے پوری نہ ہو، جوتے کا ریٹ نہیں لگتا اگر کمپیوٹرائز کوئی معمولی سا نقص نکل آئے، بی پیر بنا کے تار کا بعد میں دھکے کھاتا ہے، اور بائر صرف وہی جاتا ہے جو میرٹ پہ پورا ہو۔ عمل اوپر وہی جانا ہے جو توحید و سنت کے مطابق میرٹ پہ ہوگا، وگرنہ جواب سنیے، اللہ کہتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کاہنوں کے قول تو بڑے یاد ہیں، منتر تو بڑے یاد ہیں،
دوڑے بڑے یاد ہیں, لطیفے بڑے یاد ہیں, کہانیاں بہت یاد ہیں, بڑی بڑی باتیں میوزک کسی کے سامنے پورے فیصل آباد میں لا کے مائک کر دو, گانا آندا ہی جی آندا ہے, دوڑا آندا ہے, مائیا آندا ہے, فلاں کچھ سنائیے, ہیر جو ہے وہ رانجھے کا قصہ, سونی مئی وال کے واقعات, لوگ کہانیاں سنا دیں گے. کیا مجال کہ اس بندے کو پتا ہو کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے, انبیاء کے قصص کیا ہیں, اللہ نے بیان کیوں کیے ہیں, عبرت اور سبق کیا ہے. نہیں جانتے تو پھر سنیے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر کے پھر کہتے ہیں کہ تنزیل من رب العالمین, یہ تمہارے رب کی طرف سے اترا ہوا ہے. کافی ساری باتیں کر کے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, یہ متقی لوگوں کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے, جنت کا ٹکٹ. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں, لوگ فرنٹ پہ پہلی سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں. اللہ کے گھر میں جو فرنٹ ہے نا صف, سب کو نہیں ملتی اور سب چاہتے بھی نہیں ہیں. ہم پیچھے پیچھے بیٹھیں گے, کانفرنس ہو آگے بچے ہیں بڑے بڑے پیچھے بیٹھے ہیں, شادی ہو تو پھر فرنٹ والے مین سٹیج کے صوفے پہ جڑا سب تو وڈا بندہ ہے انہوں اگے لیا کے بہن گے تو بہے گا, اور بلکہ محسوس کرے گا مینوں چھوٹیاں کرسیاں تے بہایا تے صوفیاں تے وڈے ہوراں نوں بہا چھڈیا, پھر میری تو عزت نہ ہوئی. اللہ کہتے ہیں تیری عزت کے لیے میں نے پہلی صف تیرے لیے بچھوائی ہے, امام کے قریب رکھا ہے, تو کیا جانے کہ اس کی قدر کیا ہے. محلے والے کتنے آ کے پہلی صف پہ لڑے ہیں. کاش آپ اور میں اس بات کو سمجھتے. یہ ہے جنت کا ٹکٹ. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, ہم جانتے ہیں کہ تم اس بات کو جھٹلاؤ گے. لے اے مولویاں دے کام نے اپنے کولوں فضائل دسی چھڑ دینے, آ کر دینے او کر دینے. اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں, یہ جھوٹوں کو بھی ہم جانتے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, ہائے افسوس انکار کرنے والوں پہ, ہائے افسوس, حسرت ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں حسرت ہے. اور کفار کی انکار کی زندگی گزارنے والوں میں کہتا ہوں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ, یہ جیسے قیامت حق ہے, ایسے پیمبر حق ہے, ایسے قرآن حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, تعریف کرنی ہے تو اپنے رب کی کر جس نے باقی رہنا ہے, باقی کل کائنات ختم. حضرات میری ساری یہ بات کہنے کا مقصد صرف ایک دو لفظوں میں ہے, بڑا ٹائم کڈ لیا آکڑاں چ, اناواں چ, زداں چ, بلا وجہ دیا دشمنیاں چ, گھر والیاں نال, میاں بیوی, شوہر خامد, والدین اولاد, شریکہ برادری, او ایداں ہے, او چنگی کیوں کھان لگ پیا ہے, او ایویں کیوں ہو گیا ہے, یہ میرے سے آگے کیوں نکل گیا ہے. ہم وہ قوم ہیں جو شادیوں پہ ریسے لگا کے, تواڈے ال شاید رواج نہ ہوئے, آ جڑے پیچھے پنڈا والے نے جیڑی گڈی پہلے آن کے خبر دے گی نا شادی تو ٹھوٹھی پتہ نہیں چکنا کہ کی انہوں کہندے نے, انہوں انعام ملتا ہے. 50 کے گڈیاں مار چھڈی دیاں, دوسرا اگے کیوں لگ گیا. اللہ کہتے ہیں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اکڑ نہیں, جھک کے جنتوں کی طرف بڑھ, محنت کر, کام کر, کرنے دے. آپ سوچ نہیں سکتے. بہرحال مجھے نہیں پتا لوگوں کا مزاج کیا ہے, میرا مزاج یہ ہے میرے بغیر جو کام ہوتا ہے میں کرنے دیتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں کہ ہو گیا ہے. عہدوں کی طلب کے بغیر کر کے دکھایا ہے یہ عمر کا الحمدللہ. 50 بہاروں کے بعد اگلی بہار دیکھ رہا ہوں, لیکن کبھی کرسی, کبھی عہدے, کبھی کسی چیز کا لالچ نہیں. اللہ کی توفیق کے ساتھ جو ہوا, دن رات کیا, 24 گھنٹے کیا, نان اسٹاپ کیا, بڑھ چڑھ کے کیا. جہاں معمولی سا بھی دیکھا خاموشی کے ساتھ سائیڈ پہ ہوئے, اور کبھی کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ کہاں کس جگہ کیسے. یہاں میں نے صرف اپنا حصہ ڈالنا ہے. مجھ سے پہلے بھی تفسیریں کرتے گئے, علم پڑھتے پڑھاتے گئے, جمعوں کے خطبے دیتے گئے, پیغمبر کی سیرتیں لکھتے, قرآن پڑھتے پڑھاتے, احادیث پڑھتے پڑھاتے وہ چلے گئے. سفر آج بھی 1459 ہو گئے جاری ہیں. اے مسیت نو بناؤن والے بھی پہلے میں سن, محنت کیتیاں, پتہ نہیں کون کون سی دشمنیاں لی, آج نہیں ہیں, چلے گئے. آپ ہیں, آپ نے بھی چلے جانا ہے. مان تران نہ کرے, آج خدمت کرو جنی ہو سکتی ہے. آنے والے دنوں میں بھی آپ نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوگا. رب نے کام لینا ہے, میں اپنے حصے دا صرف حصہ پانا آیا, اور دعا یہ ہونی چاہیے اللہ قبول کر لے. اچھی خوشی کی خبر ملی, میں آیا جب دیکھا بچوں کو پہلے بھی, یہ ماشاءاللہ سفید یونیفارم میں, آسمان سے لگ رہا تھا کہ فرشتے اترے ہوئے ہیں. یہ کسی اور کے نہیں, یہ آپ کے ہیں. فرشتے نہیں, یہ فرشتوں سے افضل ہیں.
ان کے نیچے قدموں کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ کیا آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا جی اور بچہ ہے کہ جس کے نیچے ریڈ کارپٹ تو آپ نہ بچھا سکیں پورے اپنے اس محلے میں، گاؤں میں، لیکن آپ کو یقین ہو کہ میرا بیٹا جب زمین پہ چل کے گلیوں میں چلے گا، نیچے فرشتے اپنا پر آگے پر آگے پر آگے پر بچھا کے اس کو مسجد پہنچا کے واپس لے کے آئیں گے؟ یہ اللہ کی کتاب پڑھ کے سویا ہوا بھی ہو تو اس پہ اللہ کی رحمتوں کے سائے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی میں آپ کے جگر اور جگر کے ٹکڑے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ یہ پہلے چلے جائیں تو جنت کے خزانے ہوتے ہیں۔ ان کو گھروں سے نکالیے، اس طرف لے کر کے آئیے۔ یقین کیجئے یہ بہار اگر اللہ نے بوٹا لگا دیا ہے، اس پہ پھول لگیں، اس پہ پھل لگے۔ مجھے بتایا گیا کہ جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ 2 بچوں کا ڈیمو بھی ہے، تو مزہ آئے گا۔ ہمارے ان بچوں کو چھوٹے چھوٹے، آپ یقین کیجئے مجھے دنیا میں ہر بندہ عزیز ہوگا، لیکن جو بچے اللہ کی کتاب سے جڑے ہوتے ہیں شاید ان کو ہم اظہار تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کے والدین کے لیے، ان کے گھر کے لیے، نسل کے لیے، آل اولاد کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ ہے تو مبارک ہو، اگر آپ کے پاس نہیں تو گھر سے کوئی فرد چنیے، لے کے آئیے، اور اگر کوئی اپنا نہیں ہے تو کسی کا بچہ اس کا خرچہ اور ذمہ داری اٹھا کر کے اس طرف بڑھیے، اور دم در میں سخن قول فعل عمل شرکتے معاون بنیے۔ اللہ کے رستوں میں رکاوٹیں ڈال کے، پہلے لوگ بھی نہیں بچے، بچوں گا میں بھی نہیں اگر یہ میں حرکت کرتا ہوں، لیکن اگر میں معاون بنتا ہوں، ساتھ دیتا ہوں، اور گاڑی رک رہی ہے تو ساتھ دھکا لگوا دیتا ہوں، اور میں اجر کی امید یا صلے کی یا اس میں اپنی کسی جو ہے وہ داد کی یا اپنی ذات کی حیثیت کو مائنس کر کے چل رہا ہوں، یقین کیجیے آپ دنیا میں چلتے پھرتے ولی ہیں۔ اگر دوسرا پہلو ہے، دوسرے کو تانے دینا بڑے آسان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بدل کے، اپنی میں مار کے، جھک کے، مٹ کے آنا کچھ اور ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں اس دھرتی پہ زندگی سے نواز کے عقل اور شعور دیا ہے، اور پھر دین کی سمجھ یا دین کی سمجھ رکھنے والے دوست احباب یا قرب و جوار میں کوئی اچھا ماحول عطا کر دے کہ جس سے انسان اپنی آخرت بنا سکے۔ آپ یقین کیجئے میں اگر چاہتا تو اپنے خطے میں بھی کام کر سکتا تھا۔ مالک نے جب یہ کام شروع کیا تو کروڑوں ہتھیلی کے اوپر تھے، مگر ایک ہی چیز سوچی کہ اگر میرے وجود سے میرے خاندان کو، میری فیملی کو، میرے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو تھوڑا سا بھی یہ فیل ہو کہ یار یہ مدینے تو پڑھ کے آیا ہے تو انہیں ساڑھے ہاتھ چ رہن کچھ نہیں دینا، میں اپنی ایک چادر بھی کہیں تو شاید وہاں سے نہیں اٹھا کے لایا۔ 17 سال زندگی کرائے پہ گزار دی۔ میرے رب نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا اور میری اوقات سے بڑھ کر کے ہر چیز عطا کی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، رب کا وعدہ ہے، حضور نے کہا ہے جو رب کے لیے کچھ چھوڑ دے یا ترک کر دے یا جھک جائے، اللہ اسے سر بلند کر دیتا ہے۔ آپ یقین کریں میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں کہ میں آپ لوگوں سے 1.5 فٹ اونچا کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے بڑھ کر کے میں گناہگار ہوں اور کتنی عظیم ہستیاں میرے آگے بیٹھی ہیں، لیکن صرف ایک چیز کہ کسی جگہ میرے وجود کی وجہ سے اگر فائدہ نہیں ہوتا تو نقصان نہیں ہونا چاہیے، ایسا بنائیں اپنے آپ کو۔ جب جائیں تو دنیا یہ کہنے والی تو ہو
मुखालिफ तो वक़्त के अंबिया के भी होते हैं, उनसे बढ़ के कौन सच्चा होता है। लोग तो उन्हें भी माफ़ नहीं करते, लोग रब को भी माफ़ नहीं करते, जुमले कसते हैं। अगर मैं सबसे तारीफ़ें ही सुनना चाहूँ तो मुमकिन नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। किसी ने तस्वीर बना करके ना, बड़ा अच्छा पेंटर था, खत्तात था, कैलीग्राफी का मुजाहरा करके दीवार पे लगाई और लिखा के कोई नुक्स हो तो बताइए, जो कमी रह गई हो बताइए। अगले दिन जब जाके पोस्टर देखा तो सारे नुक्ते लगे हुए थे, ये डॉट, ये डॉट, ये भी गलती। बड़ा परेशान हुआ, उस्ताद के पास आया, कहने लगा सर आपसे मैंने सीखा था, आपसे नाम है, मैंने तस्वीर बना के डिस्प्ले पे लगाई और लोगों से पूछा गलती है तो बताइए, ये तो उन्होंने हर जगह पे गलती निकाली है। कहने लगे बेटा परेशान ना हो, गलतियां वही निकालते हैं जो बना नहीं सकते होते। यही तस्वीर दोबारा कल डिस्प्ले पे लगा और लिख दे के जहां गलती हो सही कर दें। एक भी नुक्ता नहीं था और किसी जगह से भी तस्वीर को छेड़ा नहीं गया था। सर जी हकीकत बस इतनी है मेरी और आपकी, इस दुनिया की। इख्तिलाफ नज़र, नुक्ता नज़र बस औकात हम रखते होते हैं, लेकिन सच ये है कि मुझे जितना अच्छा आता है मैं बेहतरीन से बेहतरीन करूं, इसलिए कि रब राज़ी हो जाए। इंसान तो राज़ी नहीं होते। जब हम ये सोच लेके चल पड़ेंगे ना, मेरा हमसाया मुझे अपने से अच्छा लगने लगेगा, मेरा दोस्त मुझसे प्यारा लगने लगेगा, मेरे आगे जो ड्राइविंग सीट पे है मुझे वो अपने से बेहतर गाड़ी चलाने वाला लगने लगेगा। लेकिन हमारी फितरत है कि बच्चा भी अगर कल बाप से गाड़ी सीखे, आज अब्बू को कह रहा होता है अब्बू तुहानू चलाउणी नहीं आउंदी, तुसी पीछे बवो, तुसी किते ठोक देनी है, तुहाडे हत्थ कंबदे ने। ऐसे नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी तरह याद है, अपने ही वालिद से सीखी साइकिल, और मैंने दूसरे दिन कह दिया अब्बा जी तुसी पीछे बवो मैं चलाना। हस पे तो कहने लगे अल्लाह ने पुत्र फितरत रखी है। खैर अल्लाह का शुक्र है, एक दिन चोटें लगी तो आए, कहता यार इन्हें मैनू कहा सी मैं चंगा चलाउना तो मैनू पिछे भाया सू, छोटे भाई की बात करते हैं, इन्हें जाके गटर च मारिया, हुण साडे गोडे छोडे छिले ने, तो की कमा इनू, तेनू समझाया भी सी समझिया नहीं। बस औकात बंदा समझ रहा होता है कि मैं अच्छा हूँ, अल्लाह को बेहतर पता है कौन अच्छा है। उसने अपने बैतुल्लाह की तवल्लियत जिनको दी है, पूरी दुनिया आप सुनते हैं कहते हैं उनके पीछे नमाज ना पढ़ना। मस्जिद नबवी रब की महबूब की मस्जिद अल्लाह ने जिनको दे दी है, मेरा तो एक ही ईमान है, मैं अपना घर किराए पे दूं तो आम लोगों को नहीं देता, तो रब का चुनाव है। तो इसलिए मैं अपनी रब के रज़ा पे राज़ी रहूं, दूसरों के बारे में मुस्बत सोच रखूं, हक का साथी बन के उसकी रुकावट ना बनने वाला आगे बढ़ूं। यकीन कीजिए जो काम मेरे बगैर उस पर राज़ी रहूं, मन भी राज़ी, नफ्सियात भी राज़ी, ज़मीर भी राज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मामलात भी ठीक। और किसी जगह छोटी सी भी खलश होने लगे, मैं तो एक ही होता हूं, मैं अपने आप को बीच में से निकाल लेता हूं। 100 तीलियां लगियां ने, आग उधर शुरू हुई है, एक माचिस की तीली पीछे हट जाए तो आग रुक सकती है। कल एक जगह गए तो मस्जिद में फड्डा था कि कुर्सी ते बह के नमाज हुंदी है कि नहीं हुंदी। 5 बाबे जेड़े सी वो बेचारे नहीं सी थल्ले बहिंदे, ते एक कहंदा सी तुहाडी हुंदी नहीं, और रब दे घर च ते काफर भी नहीं सी कुर्सी ते बहिंदे, तुसी कौन हो। एडा काम चुक के रखिया सी 30 ते। अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र है एक खुतबा था, एक दरस था, समझाया कि इनू इशू ना बनाओ। असल यही है कि मस्जिद च चुदराहट मकसद किसी का भी नहीं होंदा, कुर्सी ते बह के बंदा चौधरी थोड़ा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा ख्याल है तो कोई लेके नहीं आता। हुजूर भी बीमार थे, गशियाँ भी थीं, बैठ के या लेट के पढ़ लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह साथी बता रहे थे, आज फ़ोन आया, कहते जी अल्लाह का करम है जी, मसीह तो कुर्सियाँ भी चलियाँ गई ने तो बाबे भी आपस में जप्पियाँ पा के राजी ने। तो अपने अपना हिसाब है, इशू ना बनाए, रेज ना करें, बाकी मामलात अल्लाह घर आबाद कर देता है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सालिन आमीन। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शक़ाइ व सूइल क़दाइ व शमाततिल अदा।
الہ العالمین تیرے بندے مل بیٹھے ہیں اللہ، تیری باتیں کی ہیں اللہ، محبوب کی سنت کے مطابق جمعہ کا خطبہ دیا اور سنا ہے اللہ، نماز ادا ہوئی ہے اللہ، جو کیا ہے قبول فرما اللہ، ہمارے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ۔ یقیناً میرے لیے یہ دن بڑا خوشی کا ہوتا ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے، یہ تیرا فیصلہ ہے۔ جب والدین کریمین اس دنیا سے چلے جائیں یا کوئی ایک چلا جائے تو اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو ایسی صحت عطا فرما کہ انہیں کوئی دکھ نہ ہے، اور اللہ جن کو میری طرح قبرستان میں جا کے ان کو ملنا پڑتا اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما اللہ، ان کے درجات بلند فرما اللہ۔ جو بھی ہمارے مہمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ، ان کی اچھی مہمان نوازی فرمانا۔ آج میرے گھر میں مہمان ہیں لیکن ماں باپ نہیں ہے تو جتنی خوشی ان کو ہوتی ہے اللہ، دنیا بھر سے میرے دوست احباب آئے ہیں اللہ، ان کی آمد کو قبول فرما، والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا، صدقہ جاریہ بنا اللہ۔ ہم جتنے زندہ ہیں ہمیں صحت عطا فرما اللہ، ہمارے گھروں میں کوئی لڑائیاں جھگڑے چھوٹے موٹے دکھ سکھ کے رولے اللہ حل فرما دے اللہ۔ دنیا وظیفے پوچھتی ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، لڑائیاں ختم ہو جائے اللہ، ہمارے دل صاف کر دے اللہ، ہمارے کینے ختم فرما دے اللہ، ہمارے سینے صاف فرما دے اللہ، جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اللہ۔ اس ادارے کو اتنی ترقی دے اللہ، ہم نہ بھی ہوں تو اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی اتنی عزتوں سے نواز کہ اللہ پوری دنیا میں اس کا نام ہو اللہ۔ ہمارا ہر سینٹر، ہمارا ہر مرکز، قرآن کی ہر جگہ اللہ، ہر دائی، ہر قاری، امام، خطیب اللہ، بڑا مشکل ہے، یہ مال نہیں مل رہا دنیا سے، دنیا دار تو بہت مل رہے ہیں لیکن اللہ یہ والا مال مفقود ہوتا جا رہا ہے جو تیرے بندے بن کے مخلص ہو کے تیری رضا کے لیے اللہ تیری طرف بلانے والے ہوں اللہ، ان کی حفاظت فرما اللہ، میرے وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرما اللہ، عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت فرما اللہ۔ آج کی ہماری حاضری قبول فرما لے اللہ، بے اولادوں کو اولاد دے دے اللہ، جن کی اولادیں اللہ کہنے سے باہر ہے، نافرمان ہے اللہ، ان کو لوٹا دے اللہ، ان کے دل نرم کر دے اللہ۔ والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما، جن گھروں کے اندر کوئی والدین کی طرف سے کمی بیشیاں ہیں اللہ، ان کی بھی معاونت فرما اللہ۔ ہم سب کو پیشانی سے پکڑ کے صراط مستقیم پہ لگا دے اللہ، ہمیں کتاب اللہ کا عامل، حامل، قاری، حافظ بنا دے اللہ۔ یہ تیرے کتاب کے ساتھ زندگی گزرے اللہ، اسی پہ موت آئے اللہ۔ جب کوئی وارث نہ بنے تو اسے ہمارا وکیل بنا دینا اللہ۔ اپنے بندوں کو دنیا کے اندر بھی تو سنبھالتا ہے اللہ، قبر نشر حشر میں بھی سنبھال کے آسانیاں فرمانا اللہ۔ حساب و کتاب کے قابل نہیں اللہ، بغیر حساب کے بخش دینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔